اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضۂ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام، اور انگنت درود و سلام بحضور سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میں ہوں آپ کی میزبان مائلہ نصیر۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج جس موضوع کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ بہت ہی پیارا موضوع، اور وہ ہے ماہ شعبان المعظم کی اہمیت و فضیلت، یعنی ایک ایسا مہینہ جس کی برکتیں، نعمتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں، یعنی وہ مہینہ کہ جو دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، جو توبہ کرنے کا مہینہ ہے، جو اپنے رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور یہ مہینہ اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنی فضیلتیں دی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو اس کی فضیلتیں، برکتیں بے شمار ہیں۔ اسی حوالے سے ہم اس پر آج گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف کرواؤں گی۔ میری پہلی مہمان شخصیت آپ سب کی، ہم سب کی ہر دل عزیز اور میری بہت ہی مشفق رہنما بھی ہیں، اور ہم سب ان سے بہت ہی کچھ سیکھتے ہیں اور ہمارے دل کے بہت ہی قریب ہیں۔ یقیناً آپ سب بھی انہیں بہت پسند کرتے ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ اور ناظرین، انہیں کے ساتھ جو دوسری اسکالر موجود ہیں، بہت ہی پیارا آپ کا انداز بیاں ہے، انداز گفتگو بہت ہی جدا گانا ہے، اور بہت ہی پیاری گفتگو آپ فرماتی ہیں۔ آپ سب یقیناً انہیں بہت پسند کرتے ہیں، ہم سب کی ہر دل عزیز، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ محترمہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے زرمینہ خاکری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے زرمینہ؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی۔ اور آپا، آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، ماہ شعبان المعظم کی فضیلت و اہمیت پر۔ تو سب سے پہلے آپ سے یہ جانیں گے کہ قرآن کریم میں حرمت والے مہینوں کا تذکرہ ہوا ہے، تو حرمت والے مہینے کون سے ہیں، اور اس کو جو اس کی حرمت کی وجہ ہے وہ کیا ہے، اس پر رہنمائی فرمائیے گا۔ شکریہ مائلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان کو تخلیق کیا تو 12 مہینے اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے، بنا دیے گئے، اور فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، کہ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے دین جو سیدھا دین ہے، صاف ستھرا دین ہے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ اللہ جب جیسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اس میں سے چن لیتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں تو عام دنوں میں بھی اللہ نے جیسے امت مصطفی کے لیے جمعے کا دن چنا، سید الایام ہے، اسی طرح لیلۃ القدر کو راتوں میں سے چنا ہے، دنوں میں سے یوم عرفہ کو چنا گیا۔ تو خاص دن، خاص لمحے، خاص ٹائم کیوں چنے گئے ہیں؟ تاکہ اس کی رحمت ان لمحوں میں، ان دنوں میں، ان راتوں میں زیادہ برسے، لوگوں کو معلوم ہو، اور لوگ اس کے بہانے اپنے گناہوں کو معاف کر لیں، کیونکہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندے کسی بہانے سے آئیں، اس کی حضور سجدہ ریزیاں کریں، اس کو منائیں، اور وہ اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو دھو ڈالے۔ یہ حرمت والے مہینے 4 مہینے ہیں جو سابقہ انبیاء کو بھی بتائے گئے، اور یہ اسلام سے قبل بھی عربوں میں بھی یہ معلوم مہینے تھے۔ یہ 4 مہینے، 3 مہینے لگاتار، ذیقعد، ذی الحج اور محرم کا مہینہ۔ ان تینوں کی حرمت کی وجہ یہ تھی کہ ذی الحج میں لوگوں نے حج کے لیے آنا ہوتا تھا، اور دور دور سے قافلے آتے۔ تو اب چونکہ عربوں میں قتل و غارت گری اور لوٹ مار عام تھی، تو قافلوں کے لیے، کارواں کے لیے سفر کرنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اس لیے حرمت والے رکھے گئے کہ ان میں قتل و غارت گری، جنگ کرنا بالکل ممنوع تھا، تاکہ حاجی اطمینان سے اور امن سے حج کرنے آ سکیں، ان کے لیے سفر محفوظ ہو جائے، وہ حج کریں اور حج کے بعد واپس جائیں۔ تو محرم کا مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں رکھا گیا۔ تو یہ 3 مہینے اس لیے حرمت والے رکھے گئے کہ اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے، طواف کے لیے، حج کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں انہیں سہولت دی جائے۔ اسی طرح مہینوں میں رجب کا مہینہ
حرمت والا رکھا گیا؟ وہ اس لیے رکھا گیا تاکہ اس میں عمرہ کرنے والے آسانی سے آ سکیں. تو مشرکین مکہ اور کفار مکہ بھی یہ اہتمام کرتے تھے کہ جب حرمت والے مہینے آ گئے تو اب تلوار نہیں اٹھانی، اب کسی کو قتل نہیں کرنا، اب لوٹ مار نہیں کرنا. لیکن اس کے ساتھ یہ کرتے تھے کہ مہینوں کی ترتیب کو بدل دیتے تھے، اپنی مرضی سے اس کو چینج کر دیتے تھے. تو شعبان چونکہ ادھر حرمت والا مہینہ رجب آ گیا اس کے ساتھ، اور آگے خصوصی رحمتوں والا مہینہ جو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس امت کو عطا ہوا، وہ رمضان کا مہینہ. تو رمضان اور رجب دونوں برکتوں والے مہینے، ان دونوں کے درمیان میں شعبان آ گیا. گویا رجب سے نیکیوں کا ایک موسم بہار شروع ہو گیا، اور وہ جو جوبن پر ہوتا ہے رمضان میں اور پھر آخری اس طاق راتوں میں، تو اس بہار کی جو آمد اور آہٹ آپ کو محسوس ہوتی ہوگی کہ جیسے ایک سحری کے وقت سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے تھوڑی تھوڑی یہ خوشبو آ رہی ہے، جیسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. تو کسی کا پتہ چلنا، کسی مہمان نے آنا ہے، وہ رجب سے ہی اس کی آمد کا انتظار شروع ہو جاتا ہے. شعبان میں وہ اور زوروں پر جوبن پر ہوتا ہے، کیونکہ اب سب نیکیوں کے اس موسم بہار کے لیے جو ہے رمضان، اس کے لیے تمام کر رہے ہیں، سحری اور افطاری کے لیے سوچ رہے ہیں کیا کرنا ہے. تو شعبان بطور خاص اس لیے ہے کیونکہ دونوں برکتوں والے مہینوں کے درمیان آ گیا. توبہ کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، اپنے حساب کا قرض ادا کرنے کا مہینہ ہے. اللہ عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بہت خوبصورتی سے آپا آپ نے بیان فرمایا کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں. ناظرین، ہم بلا تاخیر ماہ شعبان المعظم کی فضیلتوں کی جانب بڑھتے ہیں، اور زرمینہ آپ سے جانیں گے کہ ماہ شعبان المعظم کی فضیلتیں کیا ہیں، برکتیں کیا ہیں، اس پر رہنمائی فرمائیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ویورز کو اور آپ کو ماہ شعبان المعظم کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان المبارک تک پہنچا دے. جب ہم بات کرتے ہیں اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کے تعلق سے، تو اللہ کا نظام بڑا مربوط ہے. ہر ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ کنیکٹڈ نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں ماہ رمضان المبارک نیکیوں کا اور ایمان کی بہار کا موسم خوبصورت ماہ رمضان المبارک کی فارم میں عطا فرمایا ہے، اس سے پہلے یہ شعبان المعظم اور رجب، تاکہ ہم یہ ابھی سے نیکیوں کو پریکٹس کرنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ کے حضور ہم جو توبہ کرتے ہیں، جو سر بسجود ہوتے ہیں، ان کا اس میں نیکیوں کی دوام کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا جو عروج ہے وہ ہمیں شب قدر میں ماہ رمضان المبارک میں نظر آتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے خوبصورت معمولات کے روزے کا اہتمام کرنا ہے، عبادات کا اہتمام کرنا ہے، کثرت استغفار کے حوالے سے بھی ہمیں بہت ساری روایات نظر آتی ہیں، ملتی ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان کو بھی ریفریشنس عطا ہوتی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم بھی اس سے ترغیب لیتے ہوئے، سبق لیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو روشن کرتے ہیں. ایک تو اہتمام رمضان ہو جاتا ہے، دوسرا ہم ایکٹیو اور مستعد ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور عبادت اور بندگی کا وہ خوبصورت جذبہ، وہ یکسوئی ہمیں عطا ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس ماہ مبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا، تو یہیں سے اس کی اہمیت و افادیت اور فضیلت میں ہمیں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور اس کا انداز جدا گانا ہے، کیونکہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس چیز کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت حاصل ہو جائے تو تمام تر شرف، تمام تر اکرام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے. اور یقیناً ہم نسبتوں کی قدر کرنے والے لوگ ہیں. محبوبوں کی نسبت ایز وی نو کہ ہمیں باوقار بناتی ہے، قابل قدر بنا دیا کرتی ہے. جب ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے عبادات کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو اللہ کی محبت کا رنگ صبغۃ اللہ یقیناً ہمیں عطا ہونا شروع ہو جاتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزوں کا اہتمام کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اللہ تعالیٰ تب تک تم پر سے فضل نہیں روکتا ہے جب تک کہ تم خود اکتا نہ جاؤ. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سنن نسائی میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بخاری و مسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی احادیث مبارکہ ہے ان کو یکجا کیا جائے تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ کہیں پہلا پورا عشرہ ماہ شعبان المعظم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے ہیں، کبھی دوسرا، اور کہیں یہ ملتا ہے کہ سارا مہینہ ہی روزوں کا اہتمام کیا جاتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں بھی یہ ترغیب ملتی ہے کہ ہم اس سے روشنی حاصل کرتے چلے جائیں اور اپنی زندگیوں کو ایمان کے نور سے منور کرتے چلے جائیں. پھر اس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں شب مغفرت، شب توبہ، وہ خوبصورت رات ہمیں عطا ہوتی ہے جس میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ
زیادہ انسانوں کی گناہوں سے جو لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس دنیا کے اندر بزی ہوتے ہیں، انسان کی نیڈز ہے یا دیگر وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، فتنہ و فساد میں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرما دیتا ہے جب ہم اللہ کے حضور سچے انداز میں اخلاص نیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ توبہ کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں. گویا اٹس اے گولڈن ٹائم پیریڈ کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت تو یوں تو ہر رات ہی بندے کو پکار رہی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا انسان ہے، اس کو آسمان دنیا کا رنگ ہی نرالا نظر آتا ہے، اللہ کی انوار و تجلیات اس کو لمحہ لمحہ محسوس ہوتی ہیں، گویا اس کو پکار رہی ہیں، اور ایسے میں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار اور خواستگار ہوتا ہے. پھر جو شعبان سے مراد ہے، اس کے ایک لفظ کا مطلب لیا گیا ہے منتشر ہونا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر سو بکھری ہوئی ہوتی ہیں، منتشر ہوتی ہیں، جو بندوں کو اپنے دامن کرم میں لینے کے لیے بے قرار ہوتی ہیں. یعنی اللہ تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل تو ہو، بات تو یہ ہے. اور پھر اس کے ایک اور لفظ کا مطلب جو لیا گیا ہے گروہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں، اکرامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر یکجا کر دیے ہیں، ان کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرامات کا گویا قبیلہ ہمیں اس ماہ مبارک میں عطا ہوتا ہے. پھر شوب سے مراد ایز وی نو گھاٹی بھی ہے. تو چونکہ یہ ماہ مبارک ہمیں نیکیوں کے پہاڑ، ماہ رمضان المبارک کی سمت ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہے، ہم اس کا اہتمام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، نیکیوں میں دوام حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے بھی اس کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے. اور میں نے پڑھا، مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ شعبان کے شین سے مراد شرف یعنی بزرگی ہے، عین سے مراد علو یعنی بلندی ہے، با سے مراد بر یعنی نیکی ہے، الف سے مراد الفت ہے، محبت ہے، اور نور سے مراد نور ہے، روشنی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اور ابو امامہ باہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ شعبان المعظم کا آغاز ہو تو اپنی جانوں کو پاک کر لو، اپنی نیتوں کو خالص کر لو، کیونکہ اوبیسلی ہر انسان پاک رہنا چاہتا ہے، اپنے ظاہری پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، اور مطہر شخص تو اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہ دین اسلام کہ ہمارے ظاہر سے بھی خوشبو آئے، باطن سے بھی خوشبو آئے، سیرت و کردار سے بھی اخلاص کا نور جھلکے اور خوشبو آئے. نیتوں کو خالص کرنا، کیونکہ مومن کی جو نیت ہے نا وہ اس کے عمل سے بہتر ہے، اور انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب ہم اپنی نیتوں کو پاک کریں گے، خالص کریں گے، سوچوں کو پاکیزہ قطروں کی مانند پانی کے شفاف رکھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھما چھم برسات کے سائے میں آ جائیں گے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے یہ بیان فرمایا. ناظرین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رجب المرجب کے بعد ماہ شعبان المعظم عطا کیا ہے، تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی کہ ہم اس مہینے کی برکتوں کو، نعمتوں کو، رحمتوں کو سمیٹ لیں. مزید اس کی فضیلتوں پر بات کریں گے، لیکن یہاں پر ایک شارٹ بریک ہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام میری پہچان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی پروگرام میری پہچان میں، اور آج ہم بہت ہی خوبصورت موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ ہے جناب ماہ شعبان المعظم کی فضیلت و اہمیت پر. اور آج کے اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور ساتھ ہی محترمہ زرمینہ خاکوی صاحبہ. ان سے ہم بات کر رہے ہیں. آپ کی جانب آؤں گی اور ماہ شعبان المعظم کی فضیلتوں پر، اہمیتوں پر بات ہو رہی ہے. تو ماہ شعبان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا احکام ہیں اور کیا اعمال ملتے ہیں، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. شکریہ مائلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے چاند کا شمار رکھو رمضان کے لیے، یعنی شعبان کا آپ چاند کا دھیان رکھیں گے تو آپ کو رمضان تک پہنچائے گا، اور رمضان کا آپ صحیح طریقے سے اہتمام کر سکیں گے. اسی طرح دعا جو اتنی مشہور ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. یعنی رمضان میں آپ داخل ہوئے تو آپ ایک ایسی وادی میں داخل ہو گئے جو محبتوں کی وادی ہے، رحمتوں کی وادی ہے. تو اس لیے اس وادی تک پہنچنے کی دعا ہو رہی ہے کہ ہم اس کے اندر داخل ہو جائیں. اور آپ غور کریں تو رمضان میں بندہ فوت ہوتا ہے تو بخشا ہوا ہے. تو یہ شعبان ایک گویا مسافر کی طرح ہم سفر کرتے ہوئے ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ ہم رمضان تک پہنچے اور اتنے پاک صاف اور اجلے ہو کر پہنچے تاکہ ہمیں اس کی برکتیں مل سکیں. پھر خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزوں کا اہتمام کرتے تھے. روزہ بذات خود ایک ایسی عبادت ہے جو بہت اللہ کے ہاں مقبول ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی اپنی شان کے مطابق اس کی جزا عطا کرتا ہوں. تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کبھی حضور ایسے روزے رکھتے تھے شعبان میں کہ ہم سمجھتے تھے کہ اب کوئی ناغہ ہی نہیں فرمائیں گے، اور پھر ناغہ فرماتے تھے تو ایسے کہ روزے نہیں رکھتے تھے.
لیکن کثرت سے روزے رکھنا. پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا کہ جو میرے قضا روزے ہوتے تھے وہ بھی میں شعبان میں رکھا کرتی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قضا روزے بھی رکھنا شعبان میں، تاکہ رمضان میں ہم جا رہے ہیں تو ہماری پچھلی قضائیں ادا ہو جائے. تو نمازوں کی قضا ہے یا روزوں کی قضا ہے وہ شعبان میں پوری کر لیں، تاکہ ایک تو اس مہینے کی عبادت کا بھی ہمیں وہ اجر و ثواب عطا ہو جائے، دوسرا رمضان میں جائیں تو ہم اپنے فرائض ادا کر چکے ہوں، تاکہ اب جب ہم عبادت کریں تو وہ جو کئی گنا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے وہ ہمیں عطا ہو. پھر اس میں لیلۃ النصف من الشعبان جو 15ویں رات ہے اس کا خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے. جیسے وہ روایات سے ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ انہیں ڈھونڈتی ہیں کہ حجرہ انور میں نہیں ہے تو کہاں ہے، تو جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا بھی فرما رہے ہیں ان کے لیے مغفرت کی جو وہاں چلے گئے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں قبرستان جانا، اور جو اپنے جا چکے ہیں آبا و اجداد میں سے، دوست احباب میں سے، بہن بھائیوں میں سے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ چلے گئے ہیں، پیچھے ہم نے بھی چلے جانا ہے. تو ایک سفر ہے جو ہر ایک کا جاری و ساری ہے. تو آج ان کے لیے دعا کریں گے، کل کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرے گا. ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، ان کے پاس جانا، ان کی قبور کا اہتمام کرنا، یہ ہم سب پہ ضروری ہے کہ اپنے والدین کو یاد رکھے. ان کی جو انہوں نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، تو یہ حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح توبہ کرنا اس رات، تاکہ ہم گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں. اس شعبان کا خیال کرتے ہوئے روزوں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، عبادات کا اہتمام. پھر 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں کی گئی دعا رد نہیں ہوتی. ان میں یکم رجب کی رات کا ذکر ہے، اس نصف شعبان کی رات کا ذکر ملتا ہے. اسی طرح عیدین کی جو راتیں آتی ہیں ان میں بھی ہم دعا کریں تو وہ دعا رد نہیں ہوتی. تو جب دعا کریں تو اپنے لیے مال و دولت کی نہ کریں، حضور کی امت کے لیے کریں، اسلام کی عظمتوں کے لیے کریں، دیگر سب لوگوں کے لیے کریں. اور وہ افراد جو ہمیں اچھے نہیں لگتے ان کے لیے خصوصی دعا کریں تاکہ دل سے قدورتیں نکل جائیں. بہت شکریہ آپا، بہت خوبصورتی سے آپ نے جو ہے تمام تر چیزیں بتائیں، اور بہت امپورٹنٹ بات آپ نے جو بتائی کہ ہم رمضان میں جب داخل ہوں تو اپنے فرائض سے جو ہے فرائض انجام دے چکے ہوں، جو ہمارے قضا روزے ہیں اور عبادتیں ہیں، نمازیں ہیں، وہ ہم پوری کر چکے ہوں. اسی حوالے سے میں زرمینہ آپ کی جانب آؤں گی اور آپ یہ بتائیے گا کہ ماہ شعبان المعظم اس میں بے شمار واقعات بھی ہیں، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا کہ کون سے اہم واقعات ہیں جو ماہ شعبان المعظم میں ہوں. جی مائلہ، ماہ شعبان المعظم کا مہینہ اتنا خوبصورت اور بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں انجمن در خلوت اور خلوت در انجمن، ہمیں نیکیوں اور عبادات کا کثیر سلسلہ نظر آتا ہے. روزوں کے حوالے سے میں حدیث مبارکہ کا مفہوم پڑھ رہی تھی کہ جو شخص روزوں کا اہتمام کرتا ہے اس کو اتنا خیر کثیر عطا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ جنتی ہو جاتا ہے. اور ایک بہت ہی پیاری روایت کا مفہوم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب کو تمام مہینوں پر اس طرح سے فضیلت حاصل ہے جیسے قرآن پاک کو تمام کتب پر، اور مجھے تمام مہینوں پر اس طرح، شعبان کو تمام مہینوں پر اس طرح سے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمام انبیاء پر، اور ماہ رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر اس طرح سے فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو اپنی مخلوق پر. ماہ شعبان المعظم میں بہت سارے تاریخی واقعات پیش آئے، جس میں تحویل قبلہ کا واقعہ انتہائی خوبصورت ہے، جس کو یقیناً میں کوٹ کرنا چاہوں گی، جس کا زبور میں، تورات میں، دیگر کتب میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلتین فرمایا گیا، یعنی 2 قبلوں والے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک میں تھے تو بیت المقدس کی سمت رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی. بیت المقدس اور خانہ کعبہ ایک ہی رخ پر تھے. جب آپ مدینہ پاک تشریف لائے تو 18 ماہ تقریباً ایک ہی اسی رخ پر نماز ادا کی جاتی رہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر. تب ان دونوں کی رخ ایک ہی سمت پر ممکن نہ رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں ہے، وہی آتی ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس سمت چاہتے ہیں اسی کو قبلہ بنا دیتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیچھے فوراً اپنی صفیں درست کر لی، گویا اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی بغیر کسی پس و پیش کے. تو یہ خوبصورت تحویل قبلہ کا واقعہ ماہ شعبان المعظم میں پیش آئے. پھر غزوہ بنو المنطلق کا یہ واقعہ یا مستنطلق بھی اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، یہ بھی اس ماہ مبارک میں پیش آیا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا یوم پیدائش بھی اسی ماہ
मुबारक में हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न यानी अपना बेटा कहा, जिन्होंने इस्लाम को ज़िंदा किया, जिन्होंने शहादत के बाब की तकमील की, उनका यौम पैदाइश भी इसी माह मुबारक में। फिर आयत सलात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक मैं और मेरे फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद व सलाम भेजो। तो ये आयत सलात भी इस माह मुबारक में नाजिल हुई। ये यकीनन हमारे लिए ईमान है, रोशनी है, हमारी दुआओं की कबूलियत का बड़ा खूबसूरत सबब है। हमारा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से के प्यार और उस कुर्ब को पाने के लिए हमारी एक स्ट्रगल है, एक प्यारी कोशिश है। और ये आयत सलात भी इस माह मुबारक में नाजिल हुई। फिर लाल शहबाज कलंदर के हवाले से मैं पढ़ रही थी कि आपका यौम विसाल भी इसी माह मुबारक में है। और इसके साथ साथ इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा का जो यौम विसाल है वो 2 शाबानुल मुअज़्ज़म को है। और जो सलीबी काबिज़ हो गए थे बैतुल मक़दस पर, यह वाक़या भी इसी माह मुबारक में पेश आया। लेटर ऑन जो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको आज़ाद करवाया, वो वाक़या भी हमें माह शाबानुल मुअज़्ज़म में मिलता है, उसका जिक्र भी। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इतने प्यारे प्यारे वाक़यात से भी यकीनन फैज़ लेते हुए कोशिश यही करनी चाहिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह अपने खूबसूरत आमाल अंजाम दिए, एहतमाम इबादत किया, फोकस किया, तो डेफिनेटली हम ये सोचे तो सही कि यकीनन इस माह मुबारक के अंदर कुछ है। उन अनवार व तजल्लियात को पाने के लिए, उन मोहब्बतों को पाने के लिए अकीदत के साथ अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हो जाइए, क्योंकि ये क़यामुल लैल का वक्त है, ये अल्लाह के हुजूर अपनी मुनाजात पेश करने का वक्त है, ये अल्लाह को राज़ी करने का वक्त है, अल्लाह की रज़ा में अपनी रज़ा को शामिल करने का, अपनी लो उस तरफ लगाने का, रुजू इल्लल्लाह का खूबसूरत वक्त है जो अल्लाह ताला ने कीमती तोहफे के तौर पर हमें अता फरमाया। तो तोहफा माइला जितना खूबसूरत हो उसको हम इतना ही खूबसूरती से रैप करके रखते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। तो ये जो खूबसूरत तोहफा अल्लाह ने हमें अता फरमाया उसकी भी कदर करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरती से आपने वाक़यात को बयान फरमाया। यकीनन नाज़रीन, तारीख़ हमें सिर्फ वाक़यात नहीं देती बल्कि शऊर भी देती है, ताकि हम उससे सीख सकें और अपनी ज़िंदगियों को संवार सकें और रब के हुजूर अल्लाह ताला से हम माफ़ी तलब कर सकें, क्योंकि ये महीना अल्लाह ताला से तौबा तलब करने का महीना है। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए और अपने लबों पर दुरूद पाक सजाए रखिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक मरतबा फिर खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम मेरी पहचान में। और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत मौजू पर, माह शाबानुल मुअज़्ज़म की अहमियत व फ़जीलत पर। और इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं, मोहतरमा डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा और साथ ही मोहतरमा ज़रमीना खाकवी साहिबा। बहुत ही खूबसूरत आज की गुफ्तगू जारी है। आपा, आपकी जानिब आऊँगी और माह शाबानुल मुअज़्ज़म की अहमियत व फ़जीलत पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इस महीने को, शाबान के महीने को ख़ास तौर पर तौबा का महीना कहा गया है, तो इस हवाले से क्या इरशाद फरमाएंगी, हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाइए। शुक्रिया माइला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ए महबूब, आप अपनी ज़बान मुबारक से बताइए कि या इबादियल्लज़ी, ए मेरे बंदो, सुभान अल्लाह, तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया, तुम हद से बढ़ गए, ला तक़नतू मिन रहमत, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अब आप गौर करें, जब बंदा गुनाह करता है, गलती करता है, नाफरमानी करता है, तो एक अल्लाह से गोया ताल्लुक़ को तोड़ रहा है ना। और दुनिया में हम क्या करते हैं कि कोई हमारे से गलती करे, हमारे से कुछ बुरा पेश आए, हम दोबारा उसको देखना पसंद नहीं करते, और कहीं दूर गली में नज़र आ जाए तो मुँह फेर के गुजर जाते हैं। वो खालिक़े कायनात, वो रब्बुल आलमीन, वो कह रहा है मेरे बंदो, तुमने फिर भी जानों पर जुल्म किया। जानों पर जुल्म कैसे किया? नाफरमानी की, अल्लाह की मासियत की, गुनाह किए, गलतियां की, वो फिर भी कह रहे मेरे बंदो। अब अपने अपनायत का एक एहसास ही वो और हो जाता है कि तुमने तो गलती की मगर तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। फिर एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है, कुल, ए महबूब आप कहिए। अब आप गौर करें कि आप कहिए, आप ज़बान मुबारक से बताइए, और फिर आप अगला लफ्ज़ अदा करते हैं, या इबादी, कि मेरे गुलामों, कि महबूब आप अपने गुलामों से कहिए। अब यूं भी हो सकता था ला तक़नतू मिनल्लाह, कि अल्लाह से मायूस ना होना, मगर फरमाया कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। सुभान अल्लाह, कि ए महबूब आपको सरापा रहमत बना दिया है, रहमतल लिल आलमीन है आप। तुम अपने गुलामों को बताइए, गोया राज की बात बता दें
کہ اگر تم گناہ کر بیٹھو، غلطی کر بیٹھو تو در حبیب پر آ جاؤ، حضور کو بنایا ہی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر وہ غلطی کریں اور آپ کے پاس ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تیرے پاس آ جائے محبوب، پھر آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں تو اللہ کو غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو مرکز بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کو اپنا مہینہ بھی قرار دے رہے ہیں، اسی مہینے میں آیت صلاۃ بھی اتر رہی ہے۔ تو گویا ایک بار بار بندوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ حضور کے ہوتے ہوئے تم توبہ سے کیوں بھاگ رہے ہو، آؤ اور اللہ کی رحمتوں سے اپنا حصہ لے لو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک الندم التوبہ، ندامت ہی در حقیقت توبہ ہے۔ تو وہ لمحہ جس لمحے کوئی بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے اپنی غلطی کر کے، تو وہ جو احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے نا، وہ احساس، وہ ندامت، وہ خیال، اور یاد رکھیں کہ علیم بذات الصدور ذات ہے اللہ کی، شعور میں کیا، لا شعور، تحت شعور میں بھی خیال آتا ہے تو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ تو ادھر خیال آیا ندامت کا، تو وہی تو اصل توبہ ہے۔ اب جاؤ در حبیب پر اور اب توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے لگتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں مسلمانوں کو حکم بھی ہے، اور مسلمان پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن۔ یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کہ اب شیطان کے راستوں کو بند کر دو، وہ شیطان وسوسے نہ ڈال سکے، وہ شیطان مجھے بہکا نہ سکے، کیونکہ اب نیکی کی طرف جا رہا ہے، اب وہ اس کلام الہی کو کھول رہا ہے کہ جس سے انوار اتریں گے۔ تو اس سے پہلے شیطان کے راستوں کو بند کر لیا جائے، پھر بسم اللہ پڑھی جائے، پھر قرآن کی تلاوت کی جائے۔ تو اب ہم نے شعبان کے فوراً بعد جانا ہے رمضان، تو رمضان سے پہلے شعبان رکھ دیا۔ اب توبہ کر لو، شیاطین کے راستے بند کرو، اب اپنی کثافتوں کو دھو ڈالو، اب آپ پاک صاف ہو جاؤ، ظاہر سے بھی باطن سے بھی، کیونکہ اب اس انوار والے مہینے میں داخل ہونا ہے کہ جب ہر لمحہ، اب کوئی تو دن ہوتے ہیں رحمت والے، کوئی راتیں ہوتی ہیں، رمضان کا تو ایک ایک لمحہ، وہ دن ہے یا رات، وہ صبح ہے یا شام، وہ ہر لمحہ اس کی رحمت برس رہی ہے۔ تو اس انوار و تجلیات والے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ظاہراً بھی پاک ہو جاؤ، باطناً بھی پاک ہو جاؤ، توبہ کر لو، تاکہ گناہوں کے پتے جھڑ چکے ہوں اور تم اجلے ہو کر اور ایسے داخل ہو جاؤ کہ نورانی لباس کو پہن سکو۔ پھر ایک اور مثال دی جاتی ہے کہ آپ نے جب عید کا لباس پہننا ہو نا، نیا لباس فاخرہ، تو اس سے پہلے کیا کریں گے؟ آپ کبھی بھی پسینوں سے اٹے ہوئے، مٹی سے بھرے ہوئے لباس نہیں پہنیں گے۔ نیا لباس پہننے سے پہلے غسل کریں گے، تو غسل سے بدن جب پاک صاف ہوگا پھر آپ نیا لباس پہنیں گے۔ تو ایک عام نیا لباس پہننے کے لیے آپ غسل کرتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، پھر اس نئے لباس کو پہنتے ہیں۔ تو یہ جو رمضان کا نورانی لباس ہے، اس میں رحمتوں کا، عبادات کا، اس سے پہلے بھی تو نہا دھو لو۔ یہ نہانا دھونا کیا ہے؟ اپنے آپ کو پاک صاف کرنا۔ اور باطنی طور پر انسان پاک صاف تب ہوتا ہے جب وہ دل سے توبہ کرتا ہے۔ سبحان۔ تو جب دل سے توبہ کر رہا ہے نا، ندامت آ رہی ہے، تو پھر اس کی آنکھ آنسو بھی بات، پھر وہ کہتا ہے میرے رب مجھے معاف۔ سبحان اللہ۔ پھر کوئی عربی کے کوئی لمبے چوڑے دفتر نہیں چاہیے، پھر تو دل کی آہ چاہیے نا کہ مولا مجھے معاف فرما۔ پنجابی میں کہو، اردو میں کہو، سندھی میں کہو، کسی زبان میں کہو، آ کے اس کی بارگاہ ہمیں سجدہ ریز ہو کر یہ کہو تو صحیح، سبحان اللہ، میں گناہگار ہوں، میں خطا کر۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ ہم پر رحمتوں کی بارش عطا کر رہا ہے اور ہمیں مواقع دے رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو منا لیں۔ اور اسی حوالے سے میں زرمینہ آپ کی جانب آؤں گی اور یہ بتائیے گا کہ ماہ شعبان المعظم کی فضیلتیں بے شمار ہیں، لیکن ماہ شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، تو اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گی اور اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس پر رہنمائی فرمائیں۔ جی بہت شکریہ مائلہ۔ بالکل ماہ شعبان المعظم
کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ محدثین نے اس حوالے سے بڑے خوبصورت نکات ارشاد فرمائے۔ قیاس اللغات کے اندر لغت کے اعتبار سے ذکر کیا گیا کہ یہ شعبان کا مہینہ شاہبہ یش ابو سے ہے، یعنی اس میں خیر کثیر کثرت سے نکلتا اور پھوٹتا ہے۔ اور دوسری جانب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یعنی آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ تو اسی موافقت کی بنا پر، مطابقت کی بنا پر محدثین یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کو اپنا مہینہ قرار دیا، کیونکہ اس میں جو خیر کثیر کثرت سے نکلتا اور پھوٹتا ہے اور لوگوں کو پھر اس کا حقیقی فیضان جو عطا ہوتا ہے، وہ حقیقی فیضان اس ماہ مبارک میں ڈیفینیٹلی ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر یہ چونکہ اہتمام رمضان کا بھی مہینہ ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کی تیاری کرتے ہیں، اپنے کاموں کو سمیٹ لیا کرتے ہیں، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، جو ایسے دنیاوی مشاغل ہیں جو تھوڑے ان امپورٹنٹ ہوں ان کو بھی جلدی سے سمیٹ لیا جاتا ہے، کوئی کنسٹرکشن کے معاملات ہے، کوئی بزنس کے معاملات ہے، تاکہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ کے حضور اپنی بندگی کو اور اس یکسوئی کو کامل محبت کے ساتھ ہم قائم رکھ سکیں۔ اسی طرح سے اس ماہ مبارک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مہینہ اس لیے قرار دیا کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتیں، پیارے پیارے اعمال جو ماہ شعبان المعظم میں ہمیں ملتے ہیں اور ہم ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی رضا کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے بھی محدثین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ امت کو کتنے پیارے اور بہترین میسیجز ملتے ہیں۔ اب اس کی فضیلت کا تقاضا کیا ہے کہ حدیث مبارکہ کا بڑا پیارا مفہوم ہے کہ کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے، جیسے ہماری صحت کو بیماری سے پہلے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جب ہم صحت میں ہو تو اچھے سے عبادت کر سکتے ہیں، بیمار ہو تو ہم اس طرح سے ایمان کی حلاوت کو گیٹ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں کر سکتے جیسے ہم حالت صحت میں ہوں۔ اس طرح سے مالداری کو محتاجگی سے پہلے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، کیونکہ جوانی کی عبادت شیوائے پیغمبری ہے، اس طرح اپنی فرصت کے لمحات کو مشغولیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ غنیمت و طالبین کے اندر بڑا پیارا ذکر کیا گیا کہ انسان کی زندگی کے کچھ فیزز بیان کیے گئے کہ جیسے پاسٹ ہے اس کا ماضی وہ گزر چکا ہے، تو اگر ہم اس ماہ مبارک کے تحت لیں تو آپ دیکھیں کہ رجب ہے وہ گزر چکا ہے، اب ماہ شعبان المعظم کی آمد ہے جو بابرکت ہے، ہم نے اس کو یقیناً سمیٹنے کی انہیں نعمات و اکرامات کو کوشش کرنی ہے، اور کل جو ہمارا آنے والا مستقبل ہے ہمیں نہیں معلوم وہ ہمیں ملے گا یا نہیں۔ ماہ رمضان المبارک کو کیونکہ انسان کی اگلی سانس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے تو ہمیں نہیں معلوم، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن ہمیں کوشش بھی کرنی ہے کہ یہ جو لمحات ہمیں ملے ہیں نا، جیسے ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کون سی رات جو ہے وہ رحمت کی رات ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ رات جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت عطا ہو جائے، یعنی رب سے ملاقات ہو جائے، تو ہم نے ہر اس رات کو ہم نے یہی سمجھنا ہے، اور ڈیفینیٹلی اللہ کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے، یہ جو گولڈن ٹائم پیریڈ ہمیں عطا ہوا ہے، تو ہمیں یہ یقیناً دعا کے جواب میں کہنا چاہیے کہ یا اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم وہ امن و سلامتی چاہتے ہیں، ہم توبہ استغفار کی کثرت کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ تیرے محبوب بندوں کی فہرست میں ہمارا شمار ہو جائے۔ تو ضرورت ہے سمر کی کہ پریزنٹ کو ہی کافی سمجھیے کہ جو حال گزر رہا ہے ہمارا، کل کو فیوچر کے لیے آپ کوشش ضرور کیجئے، لیکن یقین نہ کیجئے کہ ہم اس فیوچر میں پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں جس کے لیے ہم اتنی کوششیں کرتے ہیں، جس کے لیے ہم اتنا سٹریس لے رہے ہوتے ہیں۔ اور ماہ شعبان المعظم میں جو ہم اگر اخلاقیات اور روحانیت کا پودا اپنے دلوں میں اگانا چاہتے ہیں تو رجب سے ہی کوشش کرنی ہوگی، اور پھر ماہ شعبان المعظم میں اپنے آنسوؤں سے آبیاری کرنی ہوگی، نیکیوں پر دوام اختیار کرنا ہوگا، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہوگی تاکہ ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو سکے۔ اور ماہ شعبان المعظم کی پیاری رات لیلۃ البرات جسے کہا جاتا ہے، شب برات، شب نجات، شب توبہ، شب مغفرت، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی ہمیں ہر دم مانگنی ہے، کیونکہ سرکار کی نظر امت پہ شب برات کی رات، گناہگار کی نظر جنت پہ شب برات کی رات، صدقے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کیا نہ پایا محمود کہ بد نصیب کو ہے ناز اپنی قسمت پہ شب برات کی رات۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ زمینہ آپ کا، امتیاز جاوید خاکی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ ماہ شعبان المعظم ہمیں نصیب ہوا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ آنے والا رمضان ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رجب کے بعد، شعبان کے بعد ہمیں رمضان المبارک دیکھنا بھی نصیب فرمائے، اور شعبان المعظم میں رمضان کی تیاری شور سے نہیں بلکہ آنسوؤں سے،
توبہ سے اور سجدوں میں گڑ گڑا کر اپنے رب کو راضی کر کے تیاری شروع کر دیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ پیارا مہینہ ماہ مبارک رمضان المبارک دیکھنا نصیب کرے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توبہ کو قبول کر دے، کیونکہ مانگنے کا مزہ اسی مہینے میں ہے۔ شعبان المعظم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی فضیلتیں برکتیں سمیٹنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان مائلہ نصیر کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میری جانب سے فی امان اللہ۔